رب زدني علما رب زدني علما. آئیے آج کے ہمارے مقرر محمد کاظم حفظہ اللہ مختصر طور پر چند اہم باتیں میں آپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ گائیڈنس سینٹر فار پیس کے پریزیڈنٹ ہیں جو مغل پورہ میں واقع ہے اردو گھر پر, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک گائیڈنس اسکول کے پرنسپل ہیں. ماشاءاللہ آپ کی نگرانی میں ایک اسلامک اسکول بھی چلایا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ ایک چینل بھی چلا رہے ہیں الہجرہ نام سے. ماشاءاللہ اردو پروگرامز اس پر ماشاءاللہ آ رہے ہیں, جن کے پاس کیبل ہے وہ کیبل پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ آن لائن دیکھنا چاہ رہے ہیں تو الہجرہ ٹی وی کو آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر. آئیے میں گزارش کرتا ہوں آج کے ہمارے مقرر شیخ محمد کاظم سے کہ وہ آئیں اور ہم سب سے مخاطب فرمائیں بعنوان حقیقی اہل سنت و جماعت. ان الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں, خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں, اللہ سبحانہ وتعالی جو رب العالمین ہے اسی نے اس کائنات کو بنایا, انسانوں کو بنایا اور انسانوں کی جہہ میں بھیج دیا, اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے پیغمبروں کے ذریعے صحیفے اور کتابیں بھیجتا رہا. اور پیغمبر کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ اس قرآن مجید میں جو احکامات, جو ہدایتیں, جو نصیحتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی ہیں, اس کے مطابق میں اور آپ اور قیامت تک آنے والے جتنی انسانیت ہم سب اپنی زندگی گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ نظام ہے کہ جتنی مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہیں, چاہے وہ سورج ہو یا چاند ہو یا دن ہو یا رات ہو یا ستارے ہو یا زمین ہو یا پہاڑ ہو یا دریا ہو یا ہوائیں ہو یا آگ ہو, جتنی مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے ساری مخلوق کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نظام کو فکس کر دیا ہے, اور اسی نظام کے تحت وہ مخلوق چلتی ہے. سورج ہے تو سورج کے لیے جو نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کر دیا اسی نظام کے تحت سورج نکلتا ہے, اسی نظام کے تحت سورج ڈوبتا ہے. اس کے نظام میں یہ ہے کہ روزانہ شام کے وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے کہ کہتے پروردگار کیا غروب ہو جاؤں, جب اللہ کو حکم ہوتا ہے غروب ہو جا تو غروب ہو جاتا ہے. پھر صبح پوچھتا ہے پروردگار سے کیا جو سو نمودار ہو جاؤں, جب اللہ تعالیٰ کہتے نمودار ہو جا تو اللہ کے سامنے اجازت ملنے کے بعد نمودار ہوتا ہے. سورج کا نظام ایک, چاند کا نظام ایک, تاروں کا نظام ایک, جتنی مخلوق ہے سب کے لیے ایک نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اور مخلوق کا ایک حصہ میں اور آپ بھی ہیں جو انسان ہیں. انسانوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نظام حیات کو قائم کیا ہے, اور وہ نظام حیات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام قرآن مجید. جس طرح ساری مخلوق کے لیے ایک نظام حیات ہے, اسی نظام کے تحت وہ چلتے ہیں, اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بھی ایک نظام حیات ہے, وہ قرآن مجید. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ احسان مجھ پر آپ کر ہے کہ کلام اللہ تو مل گیا, اس کے اوپر پلس احسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہے کہ قرآن مجید پہ عمل کرنے کا نظام وہ بھی اللہ نے دے دیا, جو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے. قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے کر اپنی مرضی پر نہیں چھوڑ دیا انسانوں کو, قرآن مجید دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو سمجھنے کا نظام بھی لگا دیا, وہ صرف اور صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تیسری چیز, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کس طرح کی جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طرح کی جائے. قرآن مجید میں احکامات دے دیے گئے, اس پر چلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے. قرآن مجید پر جتنے احکامات ہیں, سارے احکامات کا لب لباب اہم حصہ یہ ہے اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, کیونکہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. یہ اصول کو یاد رکھیے. اب اس کے بعد عنوان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کس طرح کی جائے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اللہ کی اطاعت جیسے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بندوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے, تو رسول کی اطاعت کرنے کے لیے اس وقت میں جو واحد جماعت موجود تھی وہ صرف اور صرف صحابہ کی جماعت تھی. گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے وہ صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسی کرنی چاہیے وہ بھی صحابہ کے پاس نمونہ ہے. گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مجھ کو اور آپ کو کیسی کرنی چاہیے وہ صرف اور صرف ایک ہی جماعت سے لی جاتی ہے. وہ جماعت ہے آج کی تقریر کا عنوان اہل السنہ والجماعت. اللہ تعالیٰ کی اطاعت واحد من نوعن کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ دیکھتے جا ایسی اطاعت کرنی چاہیے, ایسی اطاعت کرنی چاہیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی جائے؟ دنیا کا کوئی مومن آدمی اس وقت موجود نہیں تھا سوا صحابہ کی جماعت کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا. حالت ایمان میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کی, بتائی, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ, یہ صرف اور صرف صحابہ کی جماعت سے مجھ کو اور آپ کو بات ملتی. وہی آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اہل السنہ والجماعت. حقیقت میں کون ہے؟ اہل کہتے لوگوں کو, سنت سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. عام طور پہ غلط فہمی ہے, سنت مطلب اپن سمجھتے ہیں ایکشن کو. سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. لفظی اعتبار سے سنت اور حدیث میں فرق ہے. حدیث کے معنی یہ آتے ہیں قول کے, کوئی کہانی کہنا, کوئی قصہ کہنا, کسی کی بات کہنا, کسی کی جو سو واقعہ سنانا, اس کو حدیث کہتے. سنت کہتے ہیں طریقے کو, عمل کو, ایکٹ کو. لیکن اسلامی اصطلاح میں جب بھی سنت کا نام آتا ہے تو حدیث کے بھی وہی معنی لے لیے جاتے ہیں. اسلامی اصطلاح میں جب بھی حدیث کا لفظ آتا ہے تو سنت کے معنی بھی وہی لے لیا جاتے ہیں. کامن میننگ سنت اور حدیث کا الگ الگ نہیں ہے, ایک ہی ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ تین چیزیں. حدیث اور سنت تین چیزوں میں آتی ہے. ایک رسول اللہ علیہ وسلم جو بھی کہہ دیں وہ سنت اور حدیث ہو گئی. دوسرا رسول اللہ علیہ وسلم جو بھی کر دیں عمل وہ سنت اور حدیث ہو گئی. تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیں, یہ سنت بھی ہو گئی, یہ حدیث بھی ہو گئی. اس لیے کہ حدیث قولی, حدیث پہلی, حدیث تقریری, یہ تین حصے آتے ہیں. اس کو سنت بھی علماء کرام نے کہا, سنت کو حدیث کو الگ الگ نہیں کہا. حقیقی اہل السنہ والجماعت وہ ہے وہ لوگ سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہی یا سنت کہیے اس پر مضبوطی سے عمل جو لوگ کرتے تھے. اہل السنہ والجماع وہ لوگ جو جم جاتے تھے, جماعت ان کی بن جاتی تھی, ان کو اہل السنہ والجماع کہا جاتا ہے. دنیا میں 10 لوگ ہوں گے ہم اہل السنہ والجماعت ہے, فلاں آرگنائزیشن کے اہل السنہ والجماعت کے. یاد رکھیے اہل السنہ والجماعت کے جو فاؤنڈیشن رکھنے والے لوگ ہیں, اہل السنہ والجماعت کی جو اصل ہے وہ صرف اور صرف صحابہ کی جماعت کو کہا جاتا ہے. صرف اور صرف صحابہ کی جماعت ہی اہل السنہ والجماعت کی اصل ہے, اہل السنہ والجماعت کے فاؤنڈر ہے. اس لیے کہ دنیا کا کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لائیو نہیں دیکھا جیسے صحابہ دیکھے. دنیا کا کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جیسے کہ صحابہ دیکھے. ایمان کی حالت میں یوں تو ابو جہل بھی دیکھا ہوگا, ابو طالب بھی دیکھا ہوگا, لیکن ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں. حالت ایمان میں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے, حالت ایمان میں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول کی اطاعت ایسے کرنا چاہیے, وہ صرف صحابہ کی جماعت ہے. تو حقیقی اہل السنہ والجماعت سنت سے مضبوطی سے تھام کے عمل کرنے والی جو جماعت ہے وہ صرف صحابہ کی جماعت ہے. دوسرا حصہ, میں اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہوں یا آپ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کو, دنیا کا کون سا بھی آدمی اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہہ لو, کوئی جماعت اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہہ لو, 5 اصول ملنا اس میں. یہ 5 اصول جس میں ہیں وہ اہل سنہ والجماعت اپنے آپ کو کہہ لے. یہ 5 چیزیں اصل میں خاصیت ہے صحابہ کی جو حقیقی اہل سنہ والجماعت ہے. یہی خاصیت ہے
ان کے اصول. اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہنا چاہتے ہیں تو یہ 5 جو اسپیشلٹیز ہے صحابہ کے یہ اپنا لینا. یہ اصل میں اصول ہے اس جماعت کا. سب سے پہلا اہل سنہ والجماعت صحابہ کی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ سارے معاملات کا جو فیصلہ کرتے تھے, سارے کے سارے معاملات کا جو فیصلہ کرتے تھے وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے کرتے تھے اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا سنت سے کیا کرتے تھے. اگر میں اور آپ اگر اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت اگر کہتے ہیں, بنیادی اصول اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ سارے معاملات کا فیصلہ اللہ کی کتاب سے ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوگا. مختصر مثال دوں گا, بات آگے بڑھائیں. یہ پہلا اصول ہے صحابہ کا جو مجھ کو اور آپ کو اپنانا چاہیے اگر اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں تو. آج حیدرآباد کے اندر کتنے مساجد کے جھگڑوں کے کیسز ایسے ہیں جو قرآن حدیث سے حل نہیں کیے جا رہے, کورٹوں کے اندر فیصلے حل کیے جا رہے ہیں. جج کے سامنے, وکیل کے سامنے کسی دوسرے قانون سے دوستوں معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی. کئی لوگ ایسے جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہنے کا دعویٰ کریں گے لیکن بیوی سے طلاق کا معاملہ چل رہا, میاں سے خلا کا معاملہ چل رہا, فیصلہ چل رہا اللہ کی کتاب سے نہیں, کورٹ کے اندر. آپ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کیسے کہہ سکتے کہ جبکہ اگر مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کوئی اور کانسٹیٹیوشن کو اپنا کر یہ کہیں کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں, جبکہ ملک آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے قانون میں آپ اپنی مرضی سے جیسا چاہے قرآن سے فیصلہ کر لو. اس لیے تو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے, اس لیے تو علماء کرام کے فتوے ہیں. ارے فتوے دینے والوں کے کیساں پڑے ہوئے ہیں کورٹوں کے اندر. یہ اہل سنہ والجماعت کی پہلی خاصیت ہے. کبھی بھی زندگی میں کچھ معاملہ آ جائے, کسی بات میں کسی اختلاف پیدا ہو جائے, علماء کرام سے رجوع ہونا, جو اہل حق ہیں ان کے پاس رجوع ہو کے اپنے معاملات کا حل کر لینا, یہی آپ کے لیے سب سے درست بات ہے. پہلی چیز, سارے معاملات کا فیصلہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور حدیث یا دونوں ایک ہی ہے, اس سے کرتے تھے کون؟ صحابہ کی جماعت. دوسری خاصیت صحابہ کی اور اصول اس جماعت میں اگر میں اور آپ اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو دوسری خاصیت یہ ہے صحابہ کی جماعت کی کہ صحابہ کا جو دین کو سمجھنے کا معاملہ ہے وہ 4 چیزوں سے پاک ہے. اس کو آپ سمجھ لیے, سمجھو بہت سارے معاملے ٹھیک ہو سکتے. صحابہ کبھی بھی جو کچھ دین کی بات کو سمجھتے تھے قرآن مجید سے یا رسول اللہ علیہ وسلم کی بات سے, 4 چیزوں سے پاک تھا. پہلی چیز, صحابہ کو دین کا سمجھنا منطق سے پاک تھا, لاجک سے پاک تھا, عقل لڑانے سے پاک تھا. دین کی کوئی بات پہ عقل لڑانا نہیں ہے, اس بات کو آپ کوٹ کوٹ کے بھر لیجئے. مثال کے طور پہ منکرین حدیث طبقہ ہے, اجی حضرت قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے نا عقل لڑاؤ, تو عقل لڑانے, عقل کے گھوڑے دوڑانے کے واسطے ایک فوج نکل کے بولی کہ دیکھو صاحب قبر کا عذاب کیسے ہوتا, قبر میں جب ایک آدمی کو ڈال دیا جاتا تو انہیں مرے ہوا ہوتا, ویسی ایک آدمی کا آپریشن کرتے تو بے ہوش کرتے, خینچی سے کاٹتے, درد ہوتا نہیں ہوتا, پھر مر گئے والے کو قبر میں کیسا درد ہوتا. آئیے کافروں کی لائن میں آئیے. عقل کی لڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین کے معاملے کے اندر. سمعنا و اطعنا, جیسا کہہ دیا گیا ویسی اطاعت تم کو کرنا ہے. مثال کے طور پہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا دین میں منطق کی کوئی دخل اندازی نہیں. اگر دین میں منطق, اپنی لاجک, اپنی عقل لڑانے کی اگر دخل اندازی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دیتے انسان کو, جب آپ ساکس پہن کر ہے پیر کا مسا اوپر کا کرتے نیچے کا کرتے, نیچے کا نہیں کرتے, اوپر کا کرتے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر منطق کی دخل اندازی دین میں جاتی تو انسان تو یہ بولتا کہ گندگی تو پیر کے نیچے لگ رہی, اس کا مسح کرتا ہوں, لیکن دین کہتا اوپر کا مسح کرو. اب عقل لڑانے کیسا دین ہے بھائی, نیچے دھول لگ رہی یہ بات صحیح ہے, پھر اوپر کا مسح کے کو, لہذا یہ حدیثاں غلط. صحابہ کبھی بھی جو سو دین کی بات سمجھنے کے لیے عقل نہ لڑائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے لوٹ کر آئے, لوگوں میں کہا کہ رات کو میرے معراج کا سفر ہوا, لوگوں نے کہا کہ آپ بڑی بڑی بات کریں, ایسی بات مت کیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو فوری بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سن رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کل رات کو آپ کے معراج کا سفر ہوا, کیا آپ ہی نے کہا؟ تحقیق سے کام لیتے تھے صحابہ, منطق سے نہیں. میں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولے کہتے ہیں کہ آپ ہی بولے. بولے ابو بکر میں نے کہا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے کہا تو ابو بکر مانتا ہے کہ معراج کا سفر برحق ہے. اب کوئی رائے نہیں, کیسا گئے, براق کیا اسپیڈ سے گیا, یہاں سے کہاں گیا, وہاں سے کہاں گئے, کچھ نہیں.
آپ کہہ دیے نا بس ہم مان لیے. یہ اہل السنہ والجماعت کا منہج ہے. کون؟ صحابہ. یہ گلی گلی کے نہیں, صحابہ کا منہج. یہ دوسرا اصول, منطق سے پاک تھا ان کا دین. تیسری چیز, دوسرے پوائنٹ میں دوسری چیز, منطق سے پاک, فلسفے سے پاک تھا ان کا دین. فلسفی نہیں تھی صحابہ کے دین کو سمجھنے میں. علم الکلام اس کو بولتے ہیں. اب سوچتے لوگ, سوچو تو صحیح, ایک سمندر تھا, سوچ لیے بھائی. سوچو تو صحیح, اس سمندر کے کنارے پہ ایک لڑکا لڑکی ہے, سوچ لیے بھائی. سوچو تو صحیح کہ رات کا اندھیرا اور کشتی نہیں ہے, سوچ لیے بھائی. اب سوچو تو صحیح کہ ان کے درمیان ہم بستری ہو گئی, سوچ لیے بھائی. یہ ایسے علم کو علم الکلام کہتے کہ دین میں کوئی چیز کا ایسا مسئلہ آیا نہیں, سوچ لیتے بٹ نہ, سوچو تو صحیح, سوچو تو صحیح, ایسا ہو گیا صحیح, سوچو تو صحیح, سوچو تو صحیح. یہ فلسفے کی دخل اندازی دین میں. اس کے اوپر فتووں کی کتابیں ہیں. سوچو ایسا ہو گیا تو, ایسا ہو گیا تو یہ فتوا لے, اس کی دخل اندازی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے واٹس ایپ ہیں یا فیس بک کے کئی نوجوان بچے ایسے ہیں جو اپنا پروفائل پکچر بنا دیتے کوئی فلسفہ والی بات, فلاسفیکل بات کو. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, کئی کے واسطے آنگن ٹیڑھا دکھا بھائی, آپ کو سمجھ نہیں آ. پین از مائٹیئر دین سورڈ. آپ حدیث کو چھوڑ دیا, قرآن مجید کی پہلی آیت ہے اقرا, پڑھو. آپ بول رہے ہیں پین از مائٹیئر دین سورڈ. پین جو ہے سو تلوار کی دھاڑ سے بھی زیادہ تیز ہے, وہ ہوں گا اپنی جگہ. یہ فلسفے سے دین کو نہیں سمجھیں گے ہم. فلسفے والی بات آ گئی, اپنے فیس بک کا پروفائل پکچر بنا لیے, واٹس ایپ کا پروفائل پکچر بنا لیے, دوستوں کو محاورے چھیڑ رہے ہیں. دین ایسے سمجھنے کی نہیں. اللہ کی کلام کوئی فلسفے سے پاک ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسے فلسفوں سے پاک ہے, اور صحابہ کی سمجھ فلسفوں سے پاک ہے, منطق سے پاک, فلسفوں سے پاک. سوچو تو صحیح, سوچو نہیں سوچتے, جتنا سوچا اتنا سوچتے. تیسری چیز, صحابہ کا دین, ان کا منہج, ان کی انڈرسٹینڈنگ, ان کی سمجھ دین کی جس سے پاک تھی, وہ ضد سے پاک تھی. ضد نہیں تھی صحابہ میں. جب بات آ جاتی تو بڑے سے بڑے بھی ہوتے, چھوٹے سے چھوٹے سے بات مل جاتی تو تسلیم کر لیتے. اپنے پاس کیسا ہے, یہاں تم جمعہ اہل حدیث بن کے ہمارے گروہ سمجھا رہے ہیں, اس سے پہلے کیا تھی تمہاری زندگی معلوم؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس گلی سے تم گزر جاؤ عمر, اس گلی سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ, چھوٹے سے لڑکے, ان کو ہمیشہ ساتھ لے کر بڑے بڑے صحابہ کی محفلوں میں بیٹھا کرتے. دوسرے صحابہ کہتے اب عمر, ہمارے بھی یہ عمر کے بچے مگر ہم لے کے نہیں آتے محفل میں, تم کیوں لاتے اس بچے کو؟ عمر بن خطاب کہے اس لیے لاتا ہوں کہ بولو. چھوٹے سے بچے ابن عباس بولے, ابن عباس کو پوچھنے سے بولے بڑے صحابہ تھے, پوچھے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے, بولو تمہارے قریب سورہ نصر نازل ہونے کی تفسیر کیا ہے؟ کوئی بولے ایک چیز, کوئی بولے ایک چیز, کوئی بولے ایک چیز. بولے ابن عباس تم بولو. ابن عباس بولے میری نظر میں فسبح بحمد ربک واستغفر جو نازل ہوئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا کہ اب آپ کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا, اس لیے تسبیح حمد میں تیزی کر دیجئے, توبہ استغفار میں زیادتی کر دیجئے. عمر بن خطاب نے کہا جتنی تم لوگوں نے رائے پیش کی ابن عباس کی رائے الگ ہے, میں عمر بن خطاب ابن عباس کی رائے کو مانتا ہوں. اب آپ تفسیر کی کون سی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں مسجد میں, سورہ نصر کے نیچے ابن عباس کا یہ قول لکھے ہوا رہتا. صحابہ کا جو منہج ہے وہ ضد سے پاک ہے. اینٹنا غانٹا پنن اپنے لوگوں میں رہتا. تم بتا رہے میاں تمہاری اوقات کیا ہے, چپراسی بھی بتا دیا, حق بات تو لے لینا. یہ صحابہ کا جو فہم ہے, اہل سنہ و جماعت جب بولنا پھر منطق سے پاک, فلسفے سے پاک, اور کس سے پاک ہونا چاہیے؟ ضد سے پاک. چوتھی چیز, صحابہ کا جو منہج تھا وہ ذاتی رائے سے پاک تھا. پرسنل اوپینین صحابہ کبھی بھی جو سو نہیں دیتے بیٹھتے تھے. کسی کو جب کسی بات کا علم ہوتا تو بولتے اس بات کا علم ہے, نہیں ہوتا تو خاموشی اختیار کر لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ابو بکر صدیق ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اجمعین ہے. پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ مسلمان کی مثال ایک درخت کی جیسی ہے, وہ درخت جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے. بولو کون ہے؟ ابو بکر صدیق خاموش ہیں, عمر بن خطاب خاموش ہیں. عقل کے دوڑے نے گھوڑا ہے. حالانکہ ایسا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے پیدا ہوئے جب سے اللہ وہ جھاڑ کو دیکھ رہے. بولے وہ جھاڑ کی مثال, جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے, مومن کی طرح ہے, جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے, مطلب جیسے بھی حالات آ جاؤ انہیں ٹکے ہوا رہتا.
عمر بن خطاب کے بیٹے بڑے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. جب محفل چھٹی تو بولے والد مجھے پتا تھا یہ جواب. وہ جھاڑ کھجور کا جھاڑ ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے. وہ جھاڑ کی خاصیت ہے پتجھڑ میں پتے نہیں جھڑتے. پتا جھڑیں گا گریں گا مگر ہمیشہ جھاڑ ہرا بھرا رہے گا, سال بھر کبھی اس کے پتے پورے نہیں گرتے ایک ساتھ. بولے مومن کی مثال ویسی رہے جیسے آزمائشاں مشکلاں پریشانیاں آ جاؤ انہیں ٹیکے ہوا رہتا دین پہ. ابو بکر صدیق کو معلوم نہیں تھا, خاموش بیٹھے. عمر بن خطاب کو معلوم نہیں تھا, خاموش بیٹھے. دوسرا سلیقہ صحابہ کے اندر یہ تھا سبحان اللہ, جب اہل علم سامنے ہوتے تو معلوم رکھنے والے بھی خاموش ہو جاتے. ابن عمر کو معلوم تھا, عمر بن خطاب نے کہا کاش کہ میرے بیٹے تو وہاں جواب دیتا, بڑی خوشی ہوتی کہ تجھے جواب معلوم تھا. کہا اور ابو بکر خاموش تھے تو مناسب نے سمجھا کہ میں جواب دیتا ہوں. پہلا اسوا کیا ہے ان کا, ذاتی رائے نہیں دیتے. دوسرا کیا ہے, جب اپنے سے زیادہ علم والے علماء اکرام جب بیٹھیں تو اپن پوری برادر گیری چھوڑ دینا. دوسری چیز, پہلی چیز کیا بتا اہل سنہ جو منہج میں قرآن و حدیث سے فیصلے کیے جاتے. دوسری چیز کیا ہے, 4 چیزوں سے پاک ہے. تیسری چیز, یہ بہت خاص بات ہے, اہل سنہ والجماعہ صحابہ کی تیسری خاصیت یہ ہے جس دن سے ان کا منہج بنا, یعنی جس دین پہ یہ لوگ چل رہے ہیں, جب سے چل رہے ہیں جس دین پر صحابہ, آج بھی صحابہ کا منہج وہی ہے اور قیامت تک صحابہ کا منہج وہی رہے گا. خاصیت علماء کرام یہ بتائے جتنے بھی لوگ اپنا اپنا مسلک اپنا اپنا منہج بنا کے لے کے آئے, تبلیغ جماعت ایک لائے, جماعت اسلامی ایک لائے, فلاں جماعت ایک لے کے آئے, انو جماعت ایک لے کے آئے, ہر جماعت نے آپ دیکھیے کسی نہ کسی معاملے پہ رجوع کر لیے لوگ. نہیں پہلے ہم لوگ یہ فتویٰ مانتے تھے, بعد میں ہمارے علماء کا یہ فتویٰ ہم چھوڑ دیے. پہلے الگ تھے, مثال کے طور پر اپنی مثال ہے, پہلے یہاں ہاتھ بن کے نماز پڑھتے تھے, اب سنت آ گئی یہاں ہاتھ بڑھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. منہج اپنا ایک تھا آج سے 8 سال 4 سال 5 سال 3 سال 2 سال 1 سال پہلے, آج اپنا منہج کچھ اور ہے. صحابہ کے منہج کی خاصیت ہے جس زمانے سے جس منہج پہ عمل کر رہے ہیں آج بھی ان کا منہج وہی ہے اور قیامت تک منہج وہی رہے گا, اس لیے کہ صحابہ کا جو منہج ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ لیا گیا ہے. باقی جتنے جو جماعتیں ہیں ان کا فتویٰ ان کا فتویٰ, ان کے مفتی ان کے مفتی, ان کے عالم ان کے عالم, اس میں دوستو پورا مکسچر کھارا بنا کے رکھ لیا. لیکن صحابہ کا منہج راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا. یہ وہ جماعت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس اگر کوئی ہے تو صحابہ کی جماعت ہے جو راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے استاد ہیں, اور استاد تو استاد, فرشتوں کے اعلیٰ فرشتے جبریل علیہ السلام بھی ان کے استاد ہیں. دہیا قلبی کی شکل میں آ جاتے اور اللہ کے نبی سے پوچھتے کہ بتائیے ایمان کیا ہے, سوال کرتے پھر جبریل علیہ السلام جواب دیتے ایک صحابی کی شکل میں آ کے. جب اٹھ کر چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا نہیں پتا. کہا وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یہ جماعت جبریل سے دین سیکھی, یہ جماعت محمد رسول اللہ میں راست دین سیکھی, اس لیے ان کا منہج پہلے جیسا تھا آج بھی ہوئی ہے, قیامت تک ویسا ہوگا. دنیا کے جتنے مفتیاں ٹاپ لیول کے کچھ بھی لے لو, اب ہر جماعت کا پہلے کچھ رہتا بعد میں رجوع کر لیتا. صحابہ کے عمل میں آپ رجوع نہیں دیکھیں گے, اس لیے کہ ڈائریکٹ لینے والے وہ لوگ ہیں. اب نہیں ہے وہ منہج میں کوئی رجوع. 3 ہو گئے. پہلی خاصیت کیا ہے, قرآن حدیث پر فیصلے. دوسرے 4 چیزوں سے پاک. تیسرا جیسا تھا آج بھی ویسی رہے, الحمدللہ قیامت تک ویسی رہے گا. علماء کرام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کرے گا. تو علماء کرام نے کہا اس میں 5 الگ الگ باتیں حفاظت کے اعتبار سے. کہا پہلا تو یہ قرآن عربی زبان میں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی حفاظت جو کی وہ خود عربی زبان کی حفاظت کی. آپ کرناٹکا میں جا کے دیکھیے اردو سکولز ہیں, وہاں پر اردو گھر گورنمنٹ بنا دی اسی لیے کہ لینگویج کو بچانے کے لیے. یہ زبان آج دنیا میں پڑھی جاتی ہے, ہمارا بچہ عربی زبان سمجھتا نہ ہوگا اور بچے کی زبان پہ عربی زبان ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے اس زبان کی. ہم زبان سیکھتے پہلے الف ب ت ث, یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. قرآن کا حصہ ہے تو آیتیں ہیں جو یہ ورڈ الفاظوں کو استعمال کر کے بنایا گیا, لیکن اصل میں الف ب ت ث کو آپ قرآن نہیں بول سکتے, وہ تو قاعدہ ہے, یسن القرآن ہم کہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بچے کی زبان پر اس زبان کو سکھا کر اس کی حفاظت کر رہا ہے. دوسرا علماء کرام نے کہا جب قرآن مجید نازل ہوا,
نہ زیر کے ساتھ نازل ہوا نہ زبر کے ساتھ نازل ہوا. جب وہ نازل کیا گیا تو لکھا جاتا تھا بغیر زیر زبر کے. بعد میں اس کو لوگوں کے پڑھنے کی آسانی کے لیے زیر زبر لگایا گیا. اگر آپ دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک میں زبر، لکا میں لام کے نیچے زیر، کاف کے اوپر زبر، ذالک الکتاب با کے اوپر پیش، کا کی کو. یہ قرآن نازل ہو جب نہیں تھا، لیکن زیر زبر بھی لگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی حفاظت کرتے قرآن مجید کی، بغیر زیر زبر کے نازل ہوا. لیکن آج اگر زیر زبر لگا کے بھی لوگ پڑھتے ہیں تو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسا نازل کیا گیا. زیر زبر لگانے والا پیش کی جگہ زیر نے لگا لیا اور زبر کی جگہ زیر نے لگا لیا، جیسا تھا ویسا. تیسری بات علماء کرام نے کہی، قرآن مجید میں کہا گیا اقیم الصلاۃ، صلاح قائم کرو. کیسے قائم کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا. تو گویا علماء کرام نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح کلام اللہ کی حفاظت کر رہا ہے، اسی طرح کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے جتنے حدیثوں کی ضرورت ہے وہ حدیثوں کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور پانچویں چیز علماء کرام نے کہی، قرآن نازل ہوا، نبی نے عمل کیا. تیسرے پوائنٹ میں لاسٹ پوائنٹ ہے، صحابہ کا منہج کیسا ہے. دیکھیے آپ، قرآن نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. دیکھا کس نے؟ صحابہ نے. تو علماء کرام نے کہا قرآن کی حفاظت میں پانچواں حصہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، صحابہ نے دیکھا تو گویا صحابہ کے جتنے اقوال ہیں قرآن کو سمجھانے اور حدیث کو سمجھانے کے لیے، وہ سارے اقوال کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے. گویا صحابہ کے عمل بھی محفوظ ہیں. اسی لیے جو تیسرا مسئلہ ہے اہل سنہ والجماعت کا، جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. الحمدللہ آج بھی ویسا ہی ہے. چوتھی چیز، اہل سنہ والجماعت صحابہ کا اصول اگر اپنانا ہے تو جو اہل سنہ والجماعت بول سکتے. کیا ہے چوتھی چیز؟ علماء کرام نے صحابہ کا جو منہج ہے، اہل سنہ والجماعت کا منہج جو ہے وہ شخصیت پرستی سے پاک ہے. کوئی شخصیت پرستی نہیں تھی صحابہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے جس کی اتباع کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کی. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی حکم دیتے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتے. لیکن شخصیت پرستی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد شخصیت ہے جس کی اتباع کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. صحابہ دین سیکھنے کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور شخصیت کو سامنے آئیڈیل نہیں بنا لیے تھے کبھی بھی. یہ مزاج میرا اور آپ کا ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ کی جو اطاعت کرے گا حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کر رہا ہے. لیکن صحابہ کو واضح کر دی گئی اور مجھ کو اور آپ کو واضح کر دی کہ شخصیت پرستی دین میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اطاعت کرنا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من رب العالمین ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ لاتا، یعنی اللہ کے نبی وسلم کے بارے میں کہا جا رہا کہ اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات قرآن میں لے کر آ جاتے تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر اس کی رگ گردن کو کاٹ دیتے. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا جس کی اطاعت تو لازم ہے، لیکن شخصیت پرستی دین کے اندر نہیں ہے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی اور شخصیت کو آئیڈیل کبھی بھی نہیں بنائے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، مجلس کی شروعات ہوئی، ایک لڑکے نے اجازت طلبی کہ شیخ میں ایک ترانہ پڑھنا چاہتا ہوں. شیخ نے کہا اجازت ہے پڑھو. وہ پڑھنا شروع کیا. بولا کامیابی کے دن ہے جب تک کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے. بولا کامیابی کے دن ہے جب تک حدیث تمہارے ساتھ ہے. بولا کامیابی کے دن ہے جب تک اے عثیمین تم ہمارے ساتھ ہو.
بڑے عالم تھے, تعظیم میں بول دیا بچہ. شیخ بولے روک دے. بولے کامیابی کے بدل کے پڑھ, مصرع ٹھیک نہیں ہے تیرا. بولے کامیابی کے دن ہے جب تک کہ قرآن حدیث ہمارے ساتھ ہے, کامیابی کے دن ہے جب تک کہ عثیمین اور علماء تم ہمارے ساتھ ہو. شیخ بولے تو بیٹھ جا, اب ضرورت نہیں ہے تیری. پھر اس کے بعد درس دیتے ہوئے لوگوں کو کہا یہ دین شخصیت پرستی سے پاک ہے. سنو, اگر میں نہیں پسند کرتا کہ تم کسی شخصیت کو ماننا شروع کر دو, ہر شخص کو, ہر جان کو اور نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. یاد رکھو جب یہ شخصیتیں جن کی تم تابعداری کرنے کے لیے نکل جاؤ گے, جن کے تم فین فالوئنگ میں نکل جاؤ گے, یاد رکھو ہر شخصیت کو ایک دن مرنا ہے, اور جب یہ شخصیتیں مر جائیں گی تو امت نا امید ہو جائے گی. کوئی مانتا تھا امام حنیفہ فلاں امام کو, فلاں عالم کو, فلاں مفتی کو, جب وہ دنیا سے چلے گئے اب نا امید ہو گئے لوگ. بولے اب دین سکھانے والے وہی تھے, ان کے جتنے فتوے ان کو زندگی گزار رہے ہیں. شخصیت پرستی بنائے فضائل اعمال, جس عالم نے کتاب لکھی, اب جب وہ چلے گئے تو صرف فضائل اعمال ہی پکڑ لے کر ہے. شخصیت پرستی کا یہ عالم ہوتا, کیونکہ ان کے بعد قوم نا امید ہو جاتی. بولے بھائی ان سے بڑے عالم اب کون ہے بھائی, کون اب تشریح کریں گا حدیثوں کی, کون اب مسائل کی تشریح کریں گا. لہذا جتنا چھوڑ کے گئے اتنا ہی لے لو, حنفی مسلک جتنا ہے اتنا ہی لے لو, فلاں فضائل عمل جتنی ہے اتنا ہی لے لو. اسی میں زندگی گھر کے رہ جاتی ہے. صحابہ کا منہج شخصیت پرستی سے پاک ہے. چھٹی بات علماء کرام نے کہی, اس منہج, اس اہل سنہ والجماعت صحابہ کے منہج کی خاصیت, بولے گویا نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. بولے جو اس کشتی میں سوار ہو گیا, سمجھو سارے فتنوں کی جو لہریں دنیا میں چل رہی سب سے بچا لیا گیا. آپ سوار ہو کے تو دیکھیے, صحابہ کے منہج کو اپنا کو تو دیکھیے, منہج سلف اپنا کر تو دیکھیے. اس کشتی میں چلنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ کو, اب تک جو غیر غلط باتیں سن رہے تھے آپ کشتی میں چڑھنے کے بعد محسوس ہوگا ارے وہ چیزیں کشتی میں ہیں نہیں. اور جب کشتی میں آپ سوار ہو جائیں گے, نیچے نظر ڈالیں گے تو نیچے پتا چلے گا اچھا یہ سب فتنے والے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. صحابہ کا جو منہج ہے شخصیت پرستی سے پاک ہے. احباب ملت یاد رکھیے 5 چیزوں کو اصول بنائیے, تب اپنے آپ کو آپ اہل سنہ والجماعت بول لو, اہل حدیث بول لو, سلفی بول لو, آپ کچھ بھی بول لو, لیکن یہ اصول صحابہ کے جو ہمارے اندر آنے چاہیے. قرآن حدیث ہمارا جو سو معاملات کا فیصلہ کرنے والے ہوں, 4 چیزوں سے پاک ہو, اور تیسرا کہ صحابہ کا منہج جیسا تھا آج بھی وہی, اس کو تھامنا ضروری ہے. چوتھا شخصیت پرستی سے پاک, اور 5واں یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا, اگر سوار ہو جائیں تو سارے باتیں چھوڑ جائیں. یہ اہل سنہ والجماعت ہیں. اس کے لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنہ والجماعت کا منہج یہ ہے 2 چیزوں سے محبت, 2 چیزوں سے نفرت. یہ منہج بن جانا ہمارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ ختم ہوئی, شام کا وقت تھا, صف میں کھڑ گئے. صحابہ کو بولے میرے پیچھے صف باندھ لو, آؤ میں اپنے رب کی حمد بیان کروں, اس کے التجا کروں, دعا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں, صحابہ پورے پیچھے ہیں. ان سے بہتر کوئی جماعت ہوں گی صحابہ, آپ سوچئے, ان سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہمارے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے صحابہ 300 کے قریب. منہج بتائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے یہ ہونا, اور صحابہ اور اللہ ہم کو بھی یہ ہونا. اب ہم کو بھی وہ ہونا نہیں ہونا. ان کا منہج ہے, یہ زندگی کا اصول ہے. اللہ کے نبی سب سے پہلے دعا کی, کہا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. 2 چیزیں مانگ لی. اہل سنہ والجماعت کا منہج میرا آپ کا منہج ہے, اللہم حبب الینا ایمان وزینہ فی قلوبنا. اے میرے پروردگار حبب الینا الایمان, ایمان کو میرے قریب محبوب کر دے پروردگار. وزینہ فی قلوبنا, اسلام کی ساری تعلیمات کو میرے اللہ خوشی سے میرے دل میں سما دے. نبی کی دعا ہے, صحابہ آمین کہتے ہیں. نبی کی تڑپ ہے, صحابہ آمین کہتے ہیں. اہل سنہ والجماعت کا منہج ہے اللہم حبب الینا الایمان, اللہ ایمان کو محبوب کر دے پروردگار ہمارے قریب, ایمان کو محبوب کر دے. بھاگنا نہیں دین سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا, رجم سنا دیجئے.
اندازہ کر کے دیکھیں حبی بین ایمان اس کو بولتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو پاگل ہے؟ کہا نہیں. کہا تو شادی شدہ ہے؟ کہا ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحقیق کرواؤ. تحقیق کروائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یہ اس نے زنا کیا ہے, یہ شادی شدہ ہے, اس کے لیے رجم کی سزا ہے. آپ تصور کر کے دیکھیں صاحب, اللہم حببنا الایمان, یعنی اللہ ایمان کو محبوب کر دے پروردگار. وہ صحابی کا عالم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو عید کی نماز جہاں ہم پڑھتے ہیں اس علاقے میں لے کے جاؤ اور پتھر مار کے سنسار کر دو. تصور کر کے دیکھیں ایمان سے کیسی محبت ہے, کیسے جو سو ہائیسٹ لیول پہ ایمان کے ہیں. بس آخرت میں پروردگار وہ جو گناہ دنیا میں ہو گیا, اللہ تیرا دین ہے پروردگار, تیرا قانون ہے میرے اللہ, اس قانون کے تحت میں سزا لے کر آخرت میں اس گناہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں. مارو پتھر, مارتے چلے گئے صحابہ یہاں تک کہ رسول جان نکل کے جسم سے. اللہم حببنا الایمان. آج لوگاں رجم کی سزا سن کے بولتے ہیں بھائی یہ حدیثہ نکو سناؤ. یہ ایسے کیسی ڈینجر بات ہے. ڈینجر تمہارا عمل تمہارے کو نہیں دکھا, ڈینجر بات دکھ رہی سزا. یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع پر رجم کی سزا نہیں سنا کر توبہ استغفار کرنے کے لیے بھی کہا, لیکن یہ اللہ کا قانون ہے. کوئی بھی قانون قرآن اور حدیث کے اندر آ جائے اللہم حببنا الایمان, یعنی مالک ایمان کو محبوب کر دینا پروردگار, کچھ بھی ہو جائے دین پہ ثابت کرنا نہیں, ایمان سے محبت ہے. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا, پروردگار ساری باتوں کو اسلام میں, اسلام کی دل میں سما دے, مارے خوشی سے سما دے. داڑھی چھوڑنا دل برا بیگم روک رہے ہیں, خوشی سے سما گیا تمہارے اندر ایمان. پینٹ ٹخنے کے اوپر رکھنا ہے, آفس میں اجازت نہیں ملتی. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا, یہ دل میں کیا اسلام سما گیا سمجھ رہے ہیں اپن؟ یہ دل میں اسلام سمانے والی بات نہیں. خوشی سے بہت پریشان ہے اپن اسلام پہ عمل کرنے کے لیے کئی لوگ, اللہ محفوظ رکھے اسی پریشانی سے. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدو کہتے ہیں کہ ایمان لائے. کہہ دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے, بلکہ یہ کہیں کہ صرف اسلام لائے. اجی ایمان تو ان کے سینوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا. اپن صرف اسلام لائے, بھی اسلام لائے اللہ سبحانہ تعالیٰ, ابھی دل میں خوشی سے سما جانا پڑتا, باوا کی محبت چھوڑنا پڑتا, بیوی کی محبت چھوڑنا پڑتا, سب چھوڑ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین کے احکامات کو اپنائے. تو وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا, اس کے بعد بولنا الحمدللہ بھائی اہل سنت والجماعت ہیں ہم, اہل حدیث ہیں ہم, سلفی ہیں ہم. کیونکہ سب جا کے صحابہ کے منہج کا دعویٰ کرنے والے جتنے لوگ ہیں, صحابہ کے منہج کا یہ معاملہ تھا. نبی دعا کر رہے ہیں, عمل میں کامل کوئی ہے جی رسول اللہ علیہ وسلم سے کمال کو, ایمان کے ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا, میرے دل میں بھی خوشی سے اسلام کی تعلیم کو سما دے اللہ. دو چیزوں سے محبت, ایمان سے, اسلام کی تعلیمات سے. دوسرے دو چیزوں سے نفرت. وَكَرِّهْ, کراہیت دے دے اللہ, نفرت دے دے اللہ, چڑ دے دے اللہ. کس سے؟ یہ منہج صحابہ کا. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اے پروردگار کفر سے نفرت دے دے پروردگار, ہر قسم کے کفر سے نفرت دے دے. کفر کے ایک معنی عربی زبان میں ناشکری کے بھی آتے. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ, کراہیت ہونا پروردگار کس سے؟ کفر سے. بنڈی پہ دوشا کھانے گئے, بنڈی پہ اگر مورتی لگی ہوئی ہے تو پلٹ جاؤ آپ. اس کی اگربتی کے دھوئیں سے کراہیت ہونا اپنے کو. اللہ اکبر. انہیں دوشے کے آٹے پہ مونڈا مار کے ذرا یوں, پھر فاتحہ میں اس میں فرق ہی کیا رہے گا؟ فاتحہ کا نہیں کھاتے بول کے بھاگ رہے ہیں, پھر دوشے کے بنڈیوں پہ دوشے بھی کھا رہے ہیں. انہیں صدقے کا ایک پہلا دوشا مورتی کے سامنے رکھتا, یوں ڈالتا, مڑ جاتا, مورتی کے سامنے دوشا صدقہ کرتا انہیں. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ, ایسے کفر یا کام جہاں بھی ہوتے وہاں سے اپن دوسری بنڈی پہ جائیے. آپ آج کل اپنے یہاں بہت کھولی. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ,
कुफ्र से नफरत हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन और मुशरिक के दरमियान फर्क करने वाली चीज सिर्फ सलाह है। जिसने सलाह का इनकार किया उसने कुफ्र किया। ऐसे मुनकिरीन हदीसों के साथ भी मत बैठिए जो सलाह का इनकार करते हैं। उनकी महफिलों में जाके खाना मत खाइए जो सलाह का इनकार करते हैं। संडे था, संडे रहने के बावजूद कई लोग कितने नहीं होंगे जो हफ्ते की रात को सुबह 9 बजे का अलार्म रख के सोए। यहां हफ्ते की रात को सोने से पहले इतवार की मॉर्निंग का 10 बजे का अलार्म रख के सोए। तो गया ऐसे लोगों ने बिस्तर पर सोने से पहले कुफ्र किया, रात में फजर की नमाज का इनकार कर दिया। ये कुफ्र है। जानबूझकर सलाह का इनकार कर देना कुफ्र है। वह कर रहे हैं कुफ्रा, परवरदिगार नफरत दे देना मालिक, कराहियत दे देना कुफ्र से। वल फुसूका, फुसूक बोलते फिस्क, निकल जाना, हद से निकल जाना। पहली सब में नमाज पढ़ेंगे मगर गाली जबान से नहीं उतर रही नीचे। पहली सब में नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद के बाहर निकलते बड़ा गोल्ड फैक है। इसको बोलते अब अरे क्या आप सोप कर रहे हैं, ये नहीं छोड़ रहे हैं, ये नहीं छुट्टी में आधा टाइम लगता। इसको बोलते फिस्क, हद से निकल जाना। हराम बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। जेब में सिगरेट की डब्बी है, गुटखा है, नमाज पढ़ रहे हैं आप। हराम चीज जेब में रख के नमाज पढ़ रहे हैं, तुम क्या सोच के। वल फुसूका, हद से जो निकल जाते, ये नहीं हो सकता हमसे। नमाज पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, मगर कब्जे भी करना है, वही छोना है, हमारे लाइन ही चुवई है भाई। फिस्क, हद से निकल जाने को बोलते, कंट्रोल में आ जाना, हद से नहीं निकल जाना बाहर। वल इस्यान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की अल्लाह हर किस्म की नाफरमानी से भी बचा ले। भाई नबी सुभान अल्लाह, कोई तसव्वुर कर सकता अपने नबी से कोई गलती हुई? सुभान अल्लाह, हमारा ईमान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, उसके बावजूद बोल रहे हैं वल इस्यान, अल्लाह मुझे हर किस्म की नाफरमानी से भी बचा ले अल्लाह। नबी दुआ कर रहे हैं। आमीन कौन बोल रहे हैं? साहबा नहीं। आमीन कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं आमीन? अहलुस सुन्ना वल जमात। अगर अपन अहलुस सुन्ना वल जमात समझे, सल्फी अली समझते अपने आप को साहबा के मन पे चलने वाले, अल्लाहुम्मा हब्बिबिना लिल ईमाना व ज़य्यिनहु फी क़ुलूबिना, 2 से मोहब्बत, व कर्रिनल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान, 3 से नफरत। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की वजअलना मिनर राशिदीन, का अल्लाह हम सबको राशिदीन में शामिल कर ले, नया ग्रुप, हम सबको रुश्द वालों में शामिल कर ले। कल्ब को जहां इत्मीनान हासिल हो जाता है परवरदिगार उनमें शामिल कर ले। वजअलना मिनर राशिदीन। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा दुआ किए। आप तसव्वुर करके देखिए साहब, इतनी बड़ी दुआ हो रही, क्या रोज़ कबूल नहीं होती? होती नहीं होती? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ को मिन्नो अन, ये जो दुआ के अल्फाज थे सूरह हुजरात नंबर 49 की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला वही बयान करे जो मांगे। अल्लाहुम्मा हब्बिबिना लिल ईमाना व ज़य्यिनहु फी क़ुलूबिना व कर्रिनल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाह हमको राशिदीन में मिला ले। पूरी अहलुस सुन्नह वल जमात बोली आमीन। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाह लौ युतिऊकुम फी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम वलकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व कर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। ये अल्लाह का एहसान है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने आप लोगों के करीब ईमान को महबूब कर दिया, आपके सीनों में इस्लाम की तालीम खुशी से दाखिल कर दी, आपके करीब कुफ्र से नफरत डाल दी, आपके करीब फुस्क से नफरत डाल दी, आपके करीब जो हर नाफरमानी से नफरत डाल दी। उलाइका हुमुर राशिदून, यही वो जमात है जो राशिदून की जमात है, सहाबा की जमात, अहलुस सुन्नह वल मनहज सलफ की जमात, सहाबा की जमात। इनके उसूल 5 जो आपके सामने बयान किए गए। दम नहीं अपने अंदर अहलुस सुन्नह वल जमात बोलने के बाद ये 5 उसूल अगर सुन लिए तो
کون ڈنکے کی چوٹ پہ بول سکتا میں سلفی ہوں؟ کون ڈنکے کی چوٹ پہ بول سکتا میں اہل حدیث ہوں؟ کون ڈنکے کی چوٹ پہ بول سکتا میں اہل سنت والجماعت ہوں؟ تمہارے اندر یہ 5 اصول تو ہونا ہی چھونا کم سے کم. اس کے بعد کی بات ہے سب. اللہ تعالیٰ بولے یہ 5 چیزاں جس میں ہے اولئک ہم الراشدون، حقیقت میں یہی رشد پانے والے لوگ ہیں، ایمان کے کمال کو پہنچ جانے والے لوگ ہیں. حقیقی اہل سنت والجماعت کون ہے؟ صحابہ. کتنے اصول؟ 5. کتنے چیزوں سے محبت؟ کتنوں سے نفرت؟ 3. آخری بات، ایک ہوتا زندگی میں عمل، دوسرا ہوتا عقیدہ. عقیدہ گھاٹ کو بولتے، گھیٹی کو. عقیدے میں اگر بولتے آپ کا عقیدہ صحیح ہے غلط ہے تو مطلب کیا ہے؟ 6 چیزاں صحیح رہنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان ویسے ہی رہنا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم دی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. عقیدہ صحیح ہے بولنا تو دوسری چیز ایسے رہنا کہ آپ کا فرشتوں پر ایمان ویسے رہنا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا. تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان آپ کا ویسے ہی رہنا جیسے جو سو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. چوتھا، آپ کا ایمان رسولوں پر ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور صحابہ کا عقیدہ تھا. پانچواں، آخرت کی باتوں پر آپ کا ایمان ویسے ہونا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور صحابہ کا تھا. چھٹواں، اچھی بری تقدیر پر میرا اور آپ کا عقیدہ ویسا ہونا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور صحابہ کا تھا. عقیدہ صحیح ہے بولتے 6 باتوں کے وکٹاں صحیح ہو جانا پڑتا. ایک بھی 6 باتوں میں سے کسی ایک بات میں اگر ٹیڑھا پن ہے سمجھا آپ کے عقیدے کی وکٹ گر گئی. وحید الدین خان اٹھا، اس کا چیلا مرزا غلام احمد اٹھا. دونوں ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے زندہ ہے؟ زندہ ہے. اٹھ کے وحید الدین خان مرزا غلام احمد نے بولا کہ وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے وہ مر گئے. قیامت سے پہلے جو آنے والے ہیں وہ مرزا غلام احمد ہے. اب رسولوں پر ایمان میں گڑبڑ ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ہو گئی. ختم. ایسے آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش. ہر جگہ ہے. اگر کوئی آدمی بول رہا تو عقیدہ صحیح ہے؟ ہرگز نہیں. پہلی چیز زندگی میں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. کہیں کوئی تو پریشان ہو جاتے پر ادھر توجہ دیجیے. زندگی میں سب سے پہلی چیز ہونا چاہیے کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ بھی ویسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا عقیدہ تھا. اسی لیے کہ صحابہ کا عقیدہ کس سے حاصل کیے؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دوسرے استاد کون ہے صحابہ کے؟ جبریل علیہ السلام. عقیدہ بھی ویسے جیسے صحابہ کا تھا. اہم بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چاروں امام کو بدتمیزی سے ایسے کچھ اپنے لوگ بھی ہیں بدتمیزی سے نام لیتے. اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ تھا، منہج سلف کے ماننے والے سلفی علماء کرام کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ چاروں اماموں کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. کوئی فرق نہیں ہے ان کے عقیدے میں. ہاتھ نیچے بننا اوپر بننا، عصر کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا، عصر کی نماز کا ٹائم ختم کب ہوتا، مغرب کا ٹائم کب شروع ہوتا کب ختم ہوتا، اس میں اختلاف ہے صحابہ ائمہ کے اندر. عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. امام مالک نے کیا کہا؟ الاستواء معلوم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یہ ہم کو معلوم. الاستواء معلوم والکیفیت مجہول، اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے، وہ نہیں معلوم ہم کو. وہ کیسا بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیر کیسے ہیں، اس کا ہاتھ کیسا ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم. الاستواء معلوم، وہ ہے مستوی ہم کو معلوم. والکیفیت مجہول، اس کی کیفیت نہیں معلوم. والسوال والایمان به واجب، اس کی ذات پر ایمان لانا واجب ہے. والسوال عنہا بدعہ، اللہ کی ذات پر کسی بھی معاملے میں شک سے سوال کرنا بدعت ہے. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکراتا ہے. عام ذہن میں اگر میرے اور آپ کی بات آئی جیسا اپن مسکراتے، اللہ کی ذات کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا. حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں اپنا ہاتھ ڈال کر مٹھی پر ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو دنیا میں کبھی بھی نیک کام نہیں کیے تھے ہوں گے. اب اللہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے جیسا نہیں سوچنا. عقیدہ کس کے جیسا ہو؟
صحابہ کے جیسا نہیں. اللہ کا ہاتھ اپنے جیسا ہے. بولنے والے ظالمہ بولے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سو عرش پر ہے. تہجد کے ٹائم پہ جو سو پہلے چوتھے یا تیسرے آسمان بجا آ جاتے تو عرش پہ کون رہتے؟ والسوال عنہا بدع. اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے سوال کرنا بدعت ہے. مستوی ہے بس ہے. وہ کیسا آتا ہے کیسا جاتا ہے, ہاتھ کیسا ہے پیر کیسا ہے مسکرا کیسا ہے مجہول. مجہول یعنی مائنس, ہم کو نہیں معلوم. عقیدہ چاروں ائمہ کا اہل سنہ والجماعت. عائشہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتی ہے ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جب عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے میں تھی اور جھگڑا کرنے لگی. ان کے شوہر ان کو بڑی عمر میں طلاق دے دیے. یہ بول دیے کہ تو میری ماں کے جیسی ہے. اس زمانے میں طلاق سمجھا جاتا تھا. بڑی زور سے جھگڑنے لگی. عائشہ کہتی ہیں مجھے اس کی آواز برابر سنے نہیں آتی تھی. کچھ ہی دیر گزری. عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ممتحانہ کی آیت نازل کر کے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان, سورہ مجادلہ کی آیت کر کے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اس عورت کی سن لی, خولہ بنت ثعلبہ کی, جو آپ کے پاس اگر اس کے شوہر کے بارے میں مطالبہ کر رہی تھی, جھگڑ رہی تھی. اللہ نے سن لی. عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی بولے وہ عورت میرے حجرے کے باہر جھگڑا کر رہی تھی, مجھے آواز سنے نہیں آتی. پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ساتوں آسمان کے اوپر جس کا عرش ہے, اس نے کہہ دیا قد سمیع اللہ, اللہ نے سن لی اس عورت کی آواز. عائشہ کہتی ہے بے شک ہم ایمان لائے اللہ عرش پر ہے. نہیں میں یہ کمرے کے اندر نہیں سن سکتی تو عرش تک کہتا چلے گی آواز. عقل نے لڑائے, سوال نہیں کرتے تھے اللہ کی ذات کے بارے میں. جو کہا جاتا تھا ایمان لاتے تھے. عقیدہ کیسے ہو؟ صحابہ کے جیسا ہو. عقیدہ صحیح ہے مطلب کتنے باتیں صحیح رہنا, عمل بھی ویسا ہو جیسا صحابہ کا عمل ہو. اس لیے کہ اللہ کے قریب عمل صرف صحابہ کے منہج کے مطابق قبول ہوگا تو قبولیش نہیں ہے, صرف قبول نہیں ہے, رضا کا اعلان ہے. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. صحابہ کے دو گروپ, ایک مہاجر ایک انصار, دونوں صحابہ ہیں کل کے کل. والذین اتبعوہم باحسان, یہ صحابہ کا معاملہ یہ ہے. اور یہ صحابہ کے اتباع جو لوگ صدق دل کے ساتھ کریں گے قیامت تک آنے والے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہیں. صحابہ کے منہج کی خاصیت یہ ہے کہ صحابہ کے منہج پہ جو آدمی اپنے آپ کو قربان کر دیتا اس کا عمل صرف قبولی نہیں ہوتا بلکہ اللہ رضا کا اعلان بھی کر دیتا ہے. اور سب سے بڑی کامیابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کی جو رضا ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور وہ کب ملے گی؟ منہج سلف کو اپنانے سے ملے گی. حقیقی اہل السنہ والجماعت کے منہج کو اپنانے سے ملنے والی ہے. عقیدہ بھی اہل السنہ والجماعت کے جیسا, عمل بھی اہل السنہ والجماعت کے جیسا. اس لیے کہ واحد وہ جماعت ہے جو جنت میں جانے والی ہے, وہ صرف اور صرف اہل السنہ والجماعت ہے. فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم کے اندر آ جائیں گے. یہ غلط فہمی نکال دیجئے کہ 72 ہمیشہ جہنم میں رہنے والے, کچھ آ سکتے, کیونکہ جنت کا شفاعت کا جو معاملہ ہے وہ جہنم میں جانے کے بعد ہے. جلنے کے بعد آدمی کو کالا کوئلے کی طرح ہوگا تو پانی ڈال کے پھر جنت میں ڈالا جائے گا. پہلے جائیں گا آدمی, کہا 72 جہنم میں جائیں گے. ایک ہوگا فرقہ ناجیہ, نجات پانے والا فرقہ, اہل السنہ والجماعت, منہج سلف کے ماننے والے کا یہ ہوگا. کا ایک ہوگا. بولے کون ہوگا؟ اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا ما انا علیہ اليوم و اصحابی, میں اور میرے صحابہ آج کے دن یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جس دین پر عمل کرتے تھے, قیامت تک آنے والے لوگ جو اس دین پر عمل کریں گے جو نبی کی حیات میں صحابہ نے کیا, یہ فرقہ ناجیہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے. اب آپ اٹھا کے بولیں گے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو 20 رکعت بھی پڑھے نا, فلاں بھی کرے نا, یہ کرنا. حدیث کیسی واضح ہے, عمر بن خطاب کے عمل پہ انگلی نہیں اٹھانا ورنہ ہم تمہارے پر انگلیاں اٹھا لیں گے.
ابو بکر صدیق پہ انگلی نہیں اٹھانا ورنہ ہم تمہارے پر انگلیاں اٹھائیں گے. اپنا معاملہ کیا ہے؟ ما انا علیہ الیوم واصحابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کنڈیشن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, حضرت عثمان, حضرت علی, تمام کل کے کل صحابہ کا ترابی کا جو طریقہ تھا وہ ماننا ہے تم کو. بعد میں انہوں کیا کرے اس سے تمہاری پوچھنی ہے, اور نہ تم اتنے قابل ہے کہ ان کے عمل پہ انگلی اٹھا سکتے. تمہارا کام بھی اتنا تھا ما انا علیہ الیوم واصحابی, جب تک نبی کے حیات میں ابو بکر, عمر, عثمان اور علی نے جو عمل کیا تم کو عمل کرنا ہے, بس سوال نہیں. اگر اہل السنہ والجماعت کہنا ہے تو ویسا کرنا پڑے گا. ادین ملت یہ حقیقی اہل السنہ والجماعت صرف صحابہ کی جماعت ہے. یہی اس اہل السنہ والجماعت کے فاؤنڈرز ہیں. ان کے 5 اصول آپ کے سامنے بیان کیے گئے. 2 چیزیں جس سے محبت تھی, 3 چیزیں جس سے وہ لوگ نفرت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, صحابہ کی آمین. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.